جی محمد عمران انصاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب خیریت ہے؟ الحمد للہ. سر آپ سے ایک کمپلین ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہیں کہ نہ کہیں. جی بھائی، کمپلین اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، کسی دوسرے کی ہو تو نہ کریں، ہماری ہو تو کر دیجیے. آپ کی ہی ہے سر. ٹھیک ہے کر دیجیے پھر. مطلب آپ کی سے مطلب کہ انڈیا میں آج اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم کو جی ہمارے گھروں سے نکال کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ صرف ایک پوسٹ کرنے کی وجہ سے. مطلب اگر ہم واٹس ایپ پہ بھی اسٹیٹس ڈالتے ہیں، فیس بک پہ کچھ مطلب کچھ تھوڑا نارمل، یہ نہیں کہ کوئی ہائیسٹ کسی عراق کا ISI کا یا کسی القاعدہ کا نہیں، جو انڈیا میں چلتا ہے ایک دم نارمل چیز جو لوگ بات کرتے ہیں آپس میں، ان چیزوں کو پوسٹ کرنے پہ ہم کو ہمارے گھروں سے اریسٹ کر لیا جا رہا ہے. اور آپ لوگ بھارت کے ہندوؤں کی دلالی کرتے کرتے کبھی اوم کو اللہ کہتے ہو، کبھی اللہ کو اوم کہتے ہو، اور مجمع لگا کے براہمنوں کو بلا کے، ہزاروں براہمنوں کو بلا کے ان کے سامنے 75 سال ہو گئے ہیں ان کی دلالی اور ان کی غلامی کرتے کرتے. ٹھیک. آپ روز کی جو ڈیلی حضرت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ بات سن لیجیے، ٹھیک نہیں ہے. جی مطلب آپ ہم کی بات جن کے مکمل ہو، میں ساتھ جواب دینے والا تھا. سر ہم جن کے ساتھ بچپن سے پڑھے لکھے، آج وہ لوگ ہم کو صرف اس لیے مطلب کہ ان کے ساتھ ہم نے کبھی کچھ غلط کیا نہیں ہے، ایک پلیٹ پہ کھانا کھائیں، لیکن صرف اس وجہ سے آج ہم کو مطلب وہ خود ہی ہماری پوسٹ پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ جا کے محمد عمران کمپلین صاحب آپ کی بات آ کرتے. گئی ہے، آپ نے اپنی نہیں نہیں بات نہیں، رکھ دی ہے. بولنے دیجیے، کوئی بات نہیں، بولیں. سر جن بات کے ساتھ مکمل ہم کریں. نے بیٹھ کے کھانا کیا ہوں اسکول میں، ہوں 10 سال کی ایج میں ہم نے جن کے ساتھ 12 سال کی ایج میں کھانا کھایا ہے پڑھنے کے ٹائم پہ، آج وہ ہمارے خلاف کمپلین کر رہے ہیں، ہم کو اسکول سے اٹھا کے لے کے جاتے ہو. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کے ان براہمنوں کے بیچ میں بیٹھ کے، کبھی آپ لوگوں سے مراد میرا آپ کو کہنے کا مطلب نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ہوں کبھی جا کے RSS سے ملتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر آف انڈیا سے ملتے ہیں جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جی جی نریندر مودی سے. اس میں صرف آپ کی نہیں ہے، یہاں انڈیا میں چاہے علماء دیوبند ہوں، چاہے علماء بریلوی ہوں، چاہے اجمیر شریف کے لوگ ہوں، چاہے جماعت اسلامی ہو، جتنے لوگ ہیں XYZ، ایک بھی عالم دین نہیں ہے. گنے چنے گنتی کے ہیں 2-4 لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ ابھی تک ہلے ڈلے نہیں ہیں. اور آپ جن کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، ان کو تو مطلب میں 2012 میں ان کو سنتا تھا، آواز سنتا ہوں تو میرے کو زمین آسمان کا فرق دکھتا ہے. صحیح. 2010 میں نے ان کو ممبئی میں سنا تھا، بالکل ارشد مندی ٹھیک. صاحب نے لائیو ممبئی پٹھان والی میں ٹھیک ہے، سنا تھا. چلیے اب مانو پریمی کچھ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ یہ کافی ناراض لگ رہے ہیں بھائی صاحب. جی ہاں، دیکھیے وہ تو بالکل آبویس ہے. جی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس نے اوم کو اور اللہ کو ایک کہا. عمران بھائی مجھے جواب دیں گے؟ اب جن کا نام لیا انہوں نے کہا ہے، اور ارشد مدی صاحب نے کہا تھا آپ جسے اوم کہتے ہیں ہم اسی کو اپنا اللہ کہتے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے، اور کئی لوگوں نے یہ سوال کیا مجھ سے، مولانا کی جو تقریر تھی جس پر آپ کو اعتراض ہے، وہ ہم کو ساری کی تقریر سے ساری نہیں ہوتا ہے. اس پر ڈپینڈ تھی کہ جب ہندوستان کے اندر جین مت کا پیدا ہونا، بدھ مت کا پیدا ہونا اس کی مہانتا کی دلیل بن سکتی ہے، تو پھر ہندوستان کے اندر توحید کا پیدا ہونا اس کی مہانتا کی دلیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں مانتا ہوں کہ صاف طور سے اوم اور اللہ کو ایک قرار دینا صحیح نہیں تھا، اپنی نالج کے حساب سے میں بتلا رہا ہوں، کیونکہ جس وید منتر میں اوم کی صفات بتائی گئی ہیں، یعنی اوم وہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے یا قیامت برپا کرتا ہے، پالتا ہے، اس منتر کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہوا کی طرح ہے.
हवा की तरह का क्या मतलब है? हवा की तरह का मतलब ये है कि जिस तरीके से हवा सारे जगत में व्याप्त होती है, हर जगह मौजूद होती है, इसी तरीके से ओम भी हर जगह मौजूद है। तो देखिए, मुखातब के जहन को करीब करने के लिए कभी ना कभी ऐसी ताबीरें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, ऐसी बातें कहती जाती हैं। वेद मंत्र के अंदर भी हवा से तशबीह दी गई है। जिस मंत्र के हवाले से ये कहा जाता है कि ओम खुदा है या ईश्वर है, उसमें तशबीह दी गई है और वो ऋषियों ने दी है। जाहिर सी बात है कि वो उस दौर के ऋषि थे कि जब अक्लें नामुकम्मल थी, तो तशबीह कैसे दी जानी है वो नहीं समझ पाए, हवा से तशबीह दे दी। लेकिन दी क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हवा हर जगह मौजूद होती है, उसी तरीके से ओम हर जगह मौजूद है। अब मौलाना को बताने वाले ने ये बताया, अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के अंदर ये सिफात पाई जाती हैं या नहीं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह खिलाता है। बताइए इमरान भाई। जी जी, पाई जाती है, सही है। पाई जाती है ना? तो मुखातब के जिससे हम बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे सामने हैं, उनके जहनों को करीब करने के लिए कह दिया जाता कि यही इन्हीं सिफात के साथ तो हम अल्लाह को मानते हैं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके अल्फाज भी यही थे। अल्फाज में थोड़ा ऊंच नीच हो गई हो तो दूसरी बात है। जिन सिफात के साथ में जी 12 साल पहले जमीयत उलमा हिंद, नहीं, एक मिनट इमरान भाई, इमरान साहब, आपने चूंकि अपनी बात रखी हो, मैंने पूरी तफसील से आपको रखने दी है। आपने 2 मुद्दे रखे हैं, एक ओम और अल्लाह का, और वो जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के बीच में बैठना, उसके मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो पहला मुद्दा है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बता दीजिए। जी नहीं, मुझे तो इसलिए क्लियर नहीं हुआ। सब मैं ये चीज समझ रहा हूँ आपका कहना, लेकिन जो चीज कुफार मुशरिकीन का पहचान है, उसको हम क्यों माने अपना? नहीं, हाँ, ये गलत है। इस पर मैं बाकायदा जो मैंने वीडियो बनाई है, हमारी इस पर एक स्ट्रीम भी हुई थी, उसमें मैंने ये बात वाज़ेह तौर से कही थी, कि हम कभी भी अल्लाह को ओम नहीं कहेंगे अपने यहाँ। ये नहीं कहेंगे कि वो एक ओम हु अकबर आया था एक कि जी अब आप अल्लाह अकबर की जगह ओम हु अकबर कहें। तो उस वक्त मैंने ये जवाब दिया था कि हम इल्जामी तौर पर तो ये कह सकते हैं, जो अभी मानव प्रेमी ने बताया कि खुदा की जो सिफात हैं वही सिफात ओम के अंदर हैं। तो क्या खुदा, ये कहना कि जिसको तुम ओम कहते हो उसी को तो हम खुदा कहते हैं, ये अब गलत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि क्या हम खुदा को, अल्लाह को ओम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते चूंकि ओम एक खास मजहब का सिंबल और शिआर है। और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा मजहबी शायर में, वो उन्हीं में से है। तो हम ओम को कभी भी एज ए इस्लामिक सिंबल इख्तियार नहीं कर सकते। अब कोई ये कह सकता है भाई गॉड भी तो कहते हैं आप अल्लाह को, वो इसलिए कि गॉड एक न्यूट्रल टर्म है, ओम न्यूट्रल टर्म नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस टर्म है। तो ये फर्क करना जरूरी है, और ये मैं अपनी वीडियो के अंदर बयान कर चुका हूं। जाहिर है कि मौलाना वहां पर कोई ये बात नहीं कर रहे थे कि जी इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान क्या फर्क है, उसको मुकम्मल तफसीलात के साथ बयान किया जाए। 20 मिनट की तकरीर में आदमी इतनी चीजें बयान नहीं करता है, तो वो बाद में खुलकर जो है वो चीजें आई हैं। ये तो आपकी उसका सवाल का जवाब हुआ। मुफ्ती साहब, छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। इन्होंने ये कहा कि जो दूसरे मजहब का शिआर है या निशानी है उसे हम अपने यहाँ, ठीक है, इनकी बात ये ठीक है। इमरान भाई से मेरा एक सवाल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसको दुनिया ईश्वर कह रही है वो अल्लाह है? जी कह सकते हैं। क्या अल्लाह को ईश्वर कहना ठीक है? परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की वही ईश्वर है, वही अल्लाह। बस क्या फर्क है? क्या फर्क हुआ? क्या फर्क है? लेकिन ओम अलग है, ईश्वर परमात्मा अलग है। ये आपके भाइयों की, आपके मुल्क में जो भाई रहते हैं, या उनकी निशान नहीं है कि वो खुदा को ईश्वर कहते हैं? तो खुदा को ईश्वर कहते हैं जी, परमात्मा को ईश्वर। जो अल्फाज ओम है वो किसी और चीज के ऊपर फिट होती है जिसको कहा जाता है। हाँ, देखिए बात वही है जो मुफ्ती साहब ने बताई। देखिए खुदा फारसी का लफ्ज है,
اگر آپ تحقیق کریں گے تو پارسیوں کے ہاں خدا ایشور کو یا کائنات بنانے والے کو خدا کہا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے اڈاپٹ کیا نہیں ایشور کو. تو جن اصطلاحات کا تعلق زبان سے ہے ان کو ہمیں بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جن اصطلاحات کا تعلق شعار سے ہے کسی مذہب کے، جیسے اوم ہی کو لے لیجیے، نہیں آپ وہ غلط لے رہے ہیں. اس میں پریشانی ہے. لیکن یہاں پہ بھی ایک تفصیل، یہاں پہ بھی ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت کے موقع پر ہم ان شعار کا استعمال نہیں کریں گے، صرف دعوتی مجبوریوں کی وجہ سے ان شعار کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ہاں جی. اچھا، اب یہ بات کہ وہ برہمنوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ دیکھیں، میں آپ کو واضح طور سے کہہ دوں کہ مولانا کی اگر کسی ایک بات کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نے بذات خود مولانا کے اوپر خود تنقید لکھی بھی ہے آج سے 3-4 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور وہ وائرل ہوئی تھی پورے انڈیا میں. میرے فیس بک تحریریں آج بھی پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو مل جائے گی. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جی چونکہ وہ بڑے ہیں اب وہ رات کو دن کہیں دن کو رات کہیں تو سب ٹھیک ہے. نہیں، اگر وہ غلط کہیں گے تو اس غلط کو غلط کہنے والے موجود ہیں، اور کم سے کم آپ یہ ہم سے چونکہ مخاطب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی یونیک ہے. یہاں آپ کو پینل میں جو لوگ دکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اگر کسی چیز کو غلط سمجھیں گے تو اس کو غلط کہیں گے، محض اس لیے کہ وہ ان کے کسی بڑے نے کہی ہے وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے. تو میں تو ان کی بہت سی باتوں کے اوپر تنقید کرتا آیا ہوں، خصوصاً یہ جو قومی یکجہتی کے حوالے سے ان کی جو کوششیں ہیں جن کو وہ درست سمجھتے ہیں ہم درست نہیں سمجھتے. قومی یکجہتی بری نہیں ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بے فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں، ایک جلسہ ہوا، مسلمان سارے موجود ہیں، ایک پنڈت آیا اور وہ آپ کو ایک سبق پڑھا کے چلا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے قومی یکجہتی کی، دوسروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سلسلہ گزشتہ 10-12 سال سے چل رہا ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ہاں، ڈائیلاگ ہوتے رہنا چاہیے، بھائی چارہ بنے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور یہ میوچول ہوگا، ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. اس کی دلیل دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 پارے میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا سورہ آل عمران میں، اور اہل کتاب کا اس طریقے سے تذکرہ کیا کہ ان کو ظالم کہا ہے. یہ کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین. ہم اپنے آپ کو، اپنے فیملیوں کو، اپنے آپ کو جمع کریں اور اس کے بعد ہم لعنت اللہ علی الظالمین کہیں، جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو یہ کہنے کے بعد اتنا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے اہل کتاب، ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکہ چیزیں ہیں آؤ ان پر بات، ان پر جمع ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو آپ یہودی یا عیسائی کہتے ہیں، ان یہودیوں نے کن کن موقع پر مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کو دھوکہ نہیں دیا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہا، چاہے وہ بنو قریظہ ہوں یا بنو قینقاع ہوں یا بنو نذیر ہوں. لیکن ان سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشترکہ چیزیں چلو اس پر ایگری کر لیتے ہیں. تو کیا کسی قوم کے ساتھ اس لیے کہ اس کا ظلم بڑھ گیا یا اس کے ساتھ حسن سلوک کا اور دعوتی مقصد سے حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میں نے ابھی پرسوں بھی دیکھا ہوں، تھوڑی سی دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا تھا، وہ بھی گلا کر رہے تھے. جی. اچھا عمران بھائی، میں بتاؤں آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہندو کے علماء کو آپ نے براہمڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا، آپ نے بیٹھنے کو اس بات کی دلیل سمجھ لیا کہ وہ دلالی کر رہے ہیں. کیا واقعی کسی کے ساتھ بیٹھنا؟ جی، آج سے 100 ایئرس جب دارالعلوم دیوبند کا ہوا تھا تو بھارت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو بلا کے اس کو ہار پہنایا گیا تھا، ایک لیڈیز کو، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی قاتل، جس کے بچے کی وجہ سے باوری مسجد شہید ہوئی.
آپ کو میرا यहाँ कहने का स्कोप कार्ड آپ کو میرے بھائی کچھ پتا بھی ہے، इंडिया में آپ کو کچھ پتا بھی ہے یا محض سنی سنائی باتوں کے اوپر ہی آپ یقین کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا یہ تھا؟ تھوڑا جذباتی ہو گئے ہیں سر۔ یہ ہاں واٹس ایپ जज्बाती वाली اور बात فیس بک میں کیا ہے انہوں نے؟ ہاں، میں یہی مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب میں جی دیکھیں آواز سے چلی گئی تھی میں جی 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 بولیے بولیے، اکنالج اسلام جی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب کی پرابلم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹنڈ ہو گئے ہیں، یعنی یہ جی تو کبھی مسئلہ نہیں ہونا یہی چاہیے تھا، ہے، جی ہاں، یہ تو ایمان کی کمی ہے نا۔ اس کو میں سمپل طریقے سے کہوں گا، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں، لیکن جس حساب سے جو ہمیں ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس کو بس ایک اشعار میں کمپلیٹ کر دوں گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے، اسی لیے ابھی ڈسہارٹن ہونے کی بات نہیں ہے، ابھی آگے بہت کچھ ہمیں فیس کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استقامت دے، ہمیں وہ پیشنس دے، ڈسہارٹن نہ ہو، مایوسی نہ کریں۔ مایوسی ایک مومن کا جو ہے وہ ایک وہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ اس کا ٹریٹ نہیں ہے مومن کا۔ اپنے دین پہ قائم رہیں، جتنا ہو سکے اتنا آپ دوسروں کو دعوت دیں، خود کچھ نہ اور کریں، کانسٹیٹیوشن کو بالکل صحیح فالو کہہ رہے کریں۔ ہیں، اور یہ جو آفت نافت آپ محسوس دیکھ رہے ہیں بظاہر دھڑ پکڑ، کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ ہر مسلمان پریشان ہے، لیکن بہرحال پہلے کے مقابلے میں دھڑ پکڑ मैं तो زیادہ ہوئی ہے۔ परेशान हूँ میں وہی کہہ رہا मैं ہوں، तो پہلے کے परेशान مقابلے میں हूँ دھڑ پکڑ زیادہ ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 1000 سال تک ہم نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے منہ موڑے رکھا ہے، تو بھائی اس کا ایگزیکٹلی، نتیجہ تو نکلے گا۔ بالکل अब 1000 साल पीछे तो जा عمران नहीं بھائی सकते دیکھیے، آپ جو ہے صبر سے کام لیجئے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی عمر کے ہیں۔ دیکھیے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ صرف ہوا ہے، آج بھی اگر آپ زمین پہ چل کر کے دیکھیں گے تو لوگ محبت کے محتاج ہیں، آپ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، اور جمہوریت کی ایک خاصیت بتا دوں میں، جمہوریت میں آپ کے مسائل کبھی بھی سیاست دانوں سے حل نہیں ہو سکتے، جمہوریت میں ہمیشہ آپ کے مسائل عوام سے حل ہوں گے، عوام کو آپ ساتھ لے کے آپ عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے تو جہاں عوام ہوگی وہاں سیاست دان ہوں گے، اور عوام اسی صورت میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ جب کہ آپ محبت بانٹیں، اللہ کی رحمت کو عام کریں۔ اچھا مفتی صاحب اس سمجھ میں میں رہے ہیں ایک نا اور بات ایڈ کروں گا جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جی پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ مسلم جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سے ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے ہم وہ بھی کر رہے ہیں، مطلب جان بوجھ کے یا نہ، یہ نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک نیوز آئی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو ہے ان کا کسی نے اسٹیٹس چڑھا دیا تو اس پہ جو ہے وہ ایک FIR درج ہو گیا۔ اب اس پہ ٹھیک ہے اگر ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وغیرہ وہ اس پہ بات اٹھاتے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ چیز نہ کرے، سمپل ہے دیٹ۔ کیوں اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ اننیسیسری ٹربل میں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ آدھے مسلمان جو ینگ جنریشن ان کا خون جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، تو بس وہ ایک دم سے وہ ڈالنا، وہ اسٹیٹس ڈالنا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ یہ ایسے بندے تھے جو یہ کلیم کرتے نہیں، لیکن اپنے آپ کو ضائع کرنا کہ آپ کو پتا ہے کہ سامنے ٹربل آئے گا، خود کو وہ بلاوا دینا اس کا، یہ اننیسیسری چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا، تو اس سے جو ہے وہ اور ہم لوگ ہے نا محفوظ رہیں گے، ہارمنی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کی، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں، منور فاروقی میں نام لے کے بولتا ہوں، اگر اس انسان نے ہندوؤں کی جو دیوی دیوتاؤں کا کچھ انسلٹ کی، ہمیں اس کو اوپنلی اتنا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہم بولنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کاروائی کرے، لیکن پھر اس کو بیکنگ دینا، پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو دوسری کمیونٹی آپ کو پھول ڈالے گی وہ بھی یہی چیز کرے گی نا؟ اس لیے یہ جتھے بنانے سے اچھا ہے ہم لوگ جو ہے وہ جسٹس سے کام لیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں ہزاروں لاکھوں یہ جو ہے وہ اگزامپل ملتی ہیں کہ ان حالاتوں میں ہمیں کیسے رہنا ہے اور کتنے بھائی چارے کے ساتھ آرام سے رہنا ہے، وتھ صبر کے ساتھ۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ بہت زبردست، بہترین پوائنٹ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، جی آپ کی بات شکایت رہی بھی آ گئی، ہم نے تسلی سے سن لی اور دور کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، یہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ कभी नहीं ٹھیک दी हो सकती ٹھیک چلے ہے، بہت بہت شکریہ عمران بھائی، लीडर جزاک اللہ۔ میرے خیال سے کافی وقت آپ کو دے دیا، آپ شکر منائیے کہ اس اسٹریم پر ہی آپ کی شکایت رکھنے کا موقع دے دیا گیا، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کی گفتگو سنی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر اور اس کو صبر کے ساتھ اس کا جواب دینے کی، تو جتنے بھی مسلمان اس پوزیشن میں ہیں تو ان کے لیے جواب ہے۔ باقی ہمارے لیے سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس سب سے بوسٹ پاور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
تو الحمدللہ مسلمان کی ذات سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مایوس ہوگا. مایوسی میں اس کے پاس بہت سارے سہارے ہیں، دوسرے کے پاس نہیں ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت